السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم مولانا نجم الدین حسین عمری صاحب ناظم الاقار ریچور، جناب سید تنویر ہاشمی صاحب امیر مقامی گلبرگہ، جناب عرفان سمین صاحب اور دعش پر تشریف فرما ذمہ داران، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء اور طالبات، مجھے اس وقت بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم پروگرام کے تحت ہمیں ملایا ہے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا یہ پروگرام اس سے پہلے بھی یہاں پر منعقد ہوا ہے، جس میں آپ شریک رہے ہیں، اور آج بھی اس کا انعقاد ہے۔ اس کے اغراض اور مقاصد سے ہمیں واقفیت بھی ہے۔ گزشتہ 20 سال سے یہ بورڈ بالخصوص کرناٹک کے اندر وہ طلبہ جو عصری تعلیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یہ کوشاں ہے۔ اس بورڈ سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فارغ ہوئے ہیں۔ وہ طلبہ آپ کے گھر کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان کے ہو سکتے ہیں، آپ کے سماج کے ہو سکتے ہیں، اور اس بورڈ کا مقصد یہی ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اخلاق و کردار سے مالا مال فرمائیں، اور اس کے لیے مختلف انداز سے تربیت ہو رہی ہے۔ اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج کے پروگرام میں شریک فرمایا ہے۔ محترم سامعین، مجھے اس موقع پر جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے، وہ عنوان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کیوں اور کیسے۔ مجھ سے پہلے 2 تقریریں یہاں پر ہوئی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہمارے اپنے بچوں کو لے کر، ہماری اپنی اولاد کو لے کر، ہماری نئی نسل کو لے کر، ہماری نیو جنریشن کو لے کر ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور ساری باتیں فکری باتیں ہیں، اور میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہیں۔ اور یہ فکری باتیں اور یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں، دراصل مسلم سماج کا ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے، اور اس مقصد اور نصب العین سے وابستگی کے لیے، اور اس مقصد اور نصب العین کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا اس مقصد و نصب العین کے حصول کے لیے اپنی جنریشن کو بنانے کے لیے یہ پیش کی گئی ہے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں، یہاں والدین بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ وہ بچے جو ہمارے گود میں ہیں، ہمارے اطراف و اکناف میں، ہمارے گھروں میں ہیں، ان بچوں کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو قرآن کی روشنی میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قوم کے نزدیک بچوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ دیگر مخلوقات کا جائزہ لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں، ان مخلوقات کے نزدیک بھی ان کی اولاد کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، اور ان کی جان کی حفاظت ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بالخصوص امت مسلمہ جب اپنے بچوں کے سلسلے میں جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، جب ان کی قدر، ان کا احترام، ان کی عزت اور توقیر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو ان کے تحفظ کو لے کر ہم بہت ہی سنجیدہ اور سیریس ہو جاتے ہیں۔ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت اور آبرو ہمارے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال تمہارے پاس ہے، یہ جو دولت تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوبصورتی ہے، ایک زینت ہے، تمہاری زندگی کو مزین کرنے والی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کے ذریعے، ان بچوں کے ذریعے تمہاری زندگی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی شاندار ہوتی ہے، اور بہت ہی ترقی پذیر ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے ذریعے اور ان اولاد کے ذریعے، بچوں کے ذریعے تمہاری زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، مزین بنایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا یہ جو مال ہے، تمہاری یہ دولت، یہ ثروت جو ہے، اور یہ جو اولاد تمہارے پاس ہے، تمہارے جو گود میں، تمہارے گھر میں ہے، ایک بڑا فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ اولاد ہے تمہیں یا تو جنت کا باعث بناتی ہے یا جہنم کا باعث بنا دیتی ہے۔ اور یہ اہمیت، یہ قدر و منزلت جب ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے تو یقیناً ان کو لے کر ہم سیریس اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، ہم اپنے خاندان کے اندر بھی، اور سماج میں جو بچے ہیں، جو نسل ہے، ان کو لے کر بھی ہم بہت سیریس اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جب سیریسنس اور سنجیدگی جب ہمارے دل میں آتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تخلیق کیوں فرمائی ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کیوں ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ یہ مقصد، یہ نصب العین ہماری زندگی کا اوجھل جب ہو جاتا ہے، ہماری زندگی سے، ہمارے ایکٹیویٹیز سے، ہماری سرگرمیوں سے یہ مقصد اوجھل ہو جاتا ہے، یقیناً ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہم کر نہیں پاتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کا صحیح فیوچر نہیں بنا سکتے، ان کا مستقبل نہیں بنا سکتے۔ اور اس کے لیے یہ بھی جاننا ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک مسلم کی حیثیت سے، مسلم مرد، مسلم خواتین، ان کی ایک ذمہ داریاں ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہماری جو تخلیق ہے، ہماری جو پیدائش ہے، ہمیں جو پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خلیفے کے حیثیت سے انسان کی تخلیق یہاں پر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین کے ذہن سے یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی ہے، ہمارے ذہن سے بات اوجھل ہو گئی، اس لیے ہم ایک سطحی قسم کی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، انہیں کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً آج کے دور میں اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اپنی بچی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، یا اور کسی فیلڈ میں اسے آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی ہے اور کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بچوں کو اس زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ایک نائب بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ نائب کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے، ان کی ذمہ داری
بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نائب جب ہم بولتے ہیں تو وہ گھر چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، خاندان کو چلانے والا ہو سکتا ہے، سماج کو چلانے والا ہو سکتا ہے، اور سماج کے اندر جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر نگران سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم وہ ذمہ داری جو دی گئی تھی وہ ذمہ داری کہاں تک ادا کی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ دوستو، جب ایک مسلمان کے حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم اپنے بچوں کو، یا مجھے اور آپ کو، ہمارے اپنے بچوں کو خلیفے کے حیثیت سے پیدا کر رہا ہے، اسی نہج پر اور اسی تناظر میں اور اسی شکل میں ہم اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے، تربیت کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں اور ان کے فیوچر اور مستقبل کو لے کر اعلیٰ اور عرفہ اور مقدس سوچتے ہیں تو یقیناً وہاں سے ہماری ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض ایکسپرٹ سے کہتے ہیں بچوں کی پرورش کو لے کر، تربیت کو لے کر، تعلیم کو لے کر ماں باپ کا گویا ان کا آغاز شادی سے پہلے کیا ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو کیا ہے شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، ان کا خواب ہو کہ جو نسل ہمارے شادی اجتماعی زندگی سے، فیملی لائف سے جو آئے گی، پیدا ہوگی، اس بچے کو مجھے کیا بنانا ہے، اور اسے ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا مستقبل کا ہمیں خواب دیکھنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شادی کرنا چاہتے ہو، اجتماعی زندگی بنانا چاہتے ہو، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین، انہیں لڑکی کا انتخاب، اور وہ لڑکی صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، ایک ماں بھی بننے والی ہے، اور اس کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہو، اخلاق کی بنیاد پر ہو، کردار کی بنیاد پر ہو، اور اسی طرح جس کو شوہر بنایا جاتا ہے اور اس کو بھی کیا ہے دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرنے کی بات کی گئی ہے۔ دراصل یہی انتخاب گویا بچوں کی پرورش سے کیا ہے کا آغاز یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب نیک ماں باپ ہو جاتے ہیں، نیک اجتماعی زندگی بن جاتی ہے، شوہر اور بیوی نیک بن جاتے ہیں، وہاں جو بچے پیدا ہوں گے، وہاں جو اولاد آئے گی، ان اولاد کا بھی کیا ہے فیوچر اور مستقبل بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہوگا، اور یہ خواب وہاں سے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ نبیوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، سارے نبیوں کو دیکھیے، ساری نبیوں کی زندگیاں یہ بتاتی ہیں، ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ربی حب لی من الصالحین، وہ بچے پیدا ہونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے اللہ نیک اور صالح اولاد ہمیں عطا فرما، اور یہ تمنا ان کی ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں ایک نیک اولاد کی پیدائش ہو، تخلیق ہو، اور وہ اولاد صرف کیا ہے یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے تھے جس تہذیب و تمدن کے وہ علمبردار ہیں، جس دین کے وہ علمبردار ہیں، جس دین کو زمین میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اقامت دین کے لیے جس نسل کی جن وارثین کی ضرورت ہے، وہ وارثین کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے ماں باپ کے لیے ضروری ہے جو شادی شدہ ہیں، نئے جوڑے ہیں، وہ اسی طرح کی تمنا اور آرزو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں ایک نیک اولاد کی، صالح اولاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش اور تربیت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا جو گود ہوتا ہے وہ پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کے لیے۔ جب وہ ماں اگر صحیح ماں بن جاتی ہے، نیک اور صالح بن جاتی ہے، دیندار بن جاتی ہے، اس کا رشتہ اگر دین سے ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ قرآن سے، اس کا رشتہ نبی سے ہو جاتا ہے، اس کا دین سے اگر گہرا رشتہ اگر ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کی پرورش اور تربیت اور تعلیم بھی کیا ہے اسی نہج پر، اسی نقطہ نظر سے کرنے لگتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کو نبی کیا ہے اوصاف، نبی کے اوصاف پیدا کرتی ہے، لیکن جبکہ نوح علیہ السلام کو اگر دیکھیں ان کی جو بیوی ہے بیٹے کو نافرمان بنا دیتی ہے۔ دراصل ماں کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک مقصد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی تخلیق کیوں فرمائی، ایز اے مسلم، ایک ایسے مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اور جب جا کر بچوں کی پرورش ہم اسی نہج پر کریں گے، اسی نہج پر ان کی تربیت کریں گے، تعلیم بھی وہی دیں گے، دلائیں گے، یقیناً
آپ سماج میں زندگی کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ خلیفے کے حیثیت سے اللہ پیدا کیا، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمیں لیکچررز اور ٹیچرز کی سب کی ضرورت ہے، بلکہ ایک اچھے شوہر، ایک اچھے بھائی، اچھے بیٹے کی بھی ضرورت ہے اور اچھے باپ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے جس کے تحت ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ لیکن مسلمان کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی نبوت کے بعد جو ذمہ داری دی ہے وہ مقصد بھی ہو